لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. افسوس اور کاش یہ الفاظ ہماری زندگی میں بہت عام ہیں، کامن ہیں. یہ انسان کی فطرت، نیچر میں بھی ہیں اور نفسیات بھی ہے انسان کی، کہ انسان کی جو خواہشات ہیں، آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، جب وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر الفاظ سے جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنا، یعنی حسرت کرنا، ریگریٹ کرنا، یا سم ٹائم جو ہے اپنے آپ کو بلیم کرنا، الزام ٹھہرانا، افسوس کرنا، یعنی کسی نہ کسی وجہ سے اپنے آپ کو کوسنا یا سیڈ ہو جانا. تو یہ سب کاش اور افسوس کے سینس میں آتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم افسوس کیوں کرتے ہیں، سیڈ کیوں ہوتے ہیں، کیوں ایسا فیل کرتے ہیں. یعنی جب کوئی ہمیں موقع ملنا، آپشن ملتا ہے اور ہم ایسے موقع کو یا آپشن کو جو ہے اویل نہیں کرتے تو افسوس اور حسرت رہتی ہے. بے شمار اگزامپلس، مثالیں ہمارے پاس اس دنیا میں موجود ہیں. اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں پاسٹ میں، ماضی میں جو ہے وہ اپنے ڈیسیجن، فیصلوں پر افسوس سوچ کر کرتے ہیں کہ ہم نے کیوں ایسا کیا، ویسا کیا. ریگریٹ کرتے ہیں، ندامت ہوتی ہے یا افسوس کرتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک سچائی کی آواز ہوتی ہے، یعنی ہماری جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے یہ صحیح کیا یا غلط کیا، اور وقت اور ٹائم بھی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا ڈیسیجن کس طرح سے لیا. ماضی کی غلطیاں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا، حق مارنا، ایسے گناہ کرنا یا ایسے کام کرنا کیے ہوں اپنے پاسٹ میں جو کہ پھر آپ کو بعد میں یاد دلاتے ہوں، ریگریٹ کرتے ہوں، افسوس کرتے ہوں، اور پوری زندگی انسان افسوس کرے. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو انسان کے پاسٹ، ماضی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی جو ٹائم نکل جاتا ہے، وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، یا کاش میں پلاٹ خرید لیتا، آج مہنگا ہوتا، وغیرہ وغیرہ. بیسیکلی اپنے اندر کے جذبات، ڈیپ تھاٹس جو ہوتے ہیں، ان کو اظہار کرنا، ان کو آگے نکالنا افسوس اور کاش کے الفاظ میں. تو کاش ایسے ہو جاتا یا ویسے ہو جاتا. اب انسان کی فطرت میں نے بتایا کہ یہ جذبہ، احساس ہے، کسی حد تک جائز بھی ہے، نیچرل بھی ہے. سائیکالوجی یہی ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں کاش اور افسوس جو ہے وہ ایک طرح کے حزن، یعنی کہ غم، پچھتاوا، یعنی کہ جو ہے اس کی فیلنگ کو شو کرتے ہیں، اور انسان کے پاس سے خاص طور پہ یہ لنک ہوتے ہیں، تعلق ہوتا ہے. یعنی ماضی کے جو غم ہیں، واقعات ہیں، دکھ ہیں، ادھورے کام ہو گئے یا حادثات ہو گئے یا باتیں ایسی بیڈ میموریز ہو گئیں وغیرہ. تو اگر ہم آس پاس اپنے لوگوں کو دیکھیں زندگی میں، تو آپ انالائز کریں تو جو لوگ اپنے لائف میں کامیاب نہیں ہو سکتے یا ہوئے نہیں اور وہ کچھ اچیو نہیں کر سکے، وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سیڈ ہوتے ہیں، زیادہ افسوس کرتے ہیں، اداس رہتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں. اور ان کے بعد تھوڑی دیر اگر آپ بیٹھیں تو آپ کو بھی ایسا ہی لگے گا. اب یہ ناکام لوگ چونکہ ماضی میں انہوں نے غلط فیصلے کیے ہوتے ہیں، انہوں نے اپرچونیٹیز یا موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوتا، یا محنت اور صحیح ڈائریکشن میں کام نہیں کیا ہوتا، تو اب زندگی چونکہ گزر چکی ہوتی ہے تو اب وہ ریگریٹ، افسوس کرتے ہیں اور کاش کے الفاظ بولتے ہیں. یعنی کہ جب ان کے پاس ٹائم تھا، موقع تھا، اچھے لوگ ان کے پاس تھے سمجھانے والے، تو انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا. جب وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر حسرت اور افسوس ہی رہ گیا. تو ایسے لوگ اکثر جو ہے اپنی فیملی کو، آس پاس کے لوگوں کو بھی بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بیسیکلی اس ناکامی میں یہ ساتھ تھے ہمارے، حالانکہ وہ ان کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں، اپنی ہی ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے. بات یہ کہ انسان جو ہے، انسان ہمیشہ سے جو ہے اپنی کمیاں، جو اس کی محرومیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، ان کو نیگیٹو میں ہی ہمیشہ سوچتا ہے، جو کچھ اس میں شارٹ کمنگز ہوتی ہیں. مگر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ، اس کو نعمتیں بھی دی ہیں اگر ہم سمجھیں تو بات سمجھنے والی ہے کہ ہر انسان کی لائف میں چانسز، موقع تو ہوتے ہیں. اگر وہ ریئلی اس کو سمجھے، انڈرسٹینڈ کرے اپرچونیٹی اور ٹائم، اچھے لوگوں سے کانٹیکٹ بنائے اور ان کی قدر کرے، ویلیو دے، تو وہ پھر، چونکہ دیکھیں وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پھر کاش اور افسوس جو ہے ایسے ورڈ ہی رہ جاتے ہیں. آپ اپنی اسکلز کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنی ٹائم کو، اپنے وقت کو، اپنے لوگوں کو، اور پھر آپ کو اپرچونیٹیز ضائع ہو جاتی ہیں. پھر آپ افسوس اور کاش میں ہی رہتے ہیں. اب ورڈ آپ غور کریں، کاش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ کاش جو لفظ ہے یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پچھتاوا اور ریگریٹ ہوتا ہے، سیڈنس ہوتی ہے، اور ہماری سوچ پر یہ غالب ہو جاتی ہے ایسا ایسا اگر ہم بہت زیادہ کریں. پھر فرسٹریشن کا شکار، مایوسی کا شکار، اور مایوسی چونکہ گناہ ہے اور نا امیدی ہے بیسیکلی یہ، تو انسان کی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں، کوالٹیز جو ہوتی ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہیں، یعنی وہ سکڑنا شروع ہوتی ہیں. آپ سوچیں، اور پھر یہ کیا ہوتا ہے، انسان کی جو شخصیت ہے وہ اس میں ڈپریشن پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. اور پھر جب کوئی اس کو امید یا اس کو روشنی کی، یعنی لائٹ ان دا ٹنل جسے کہتے ہیں، نظر نہیں آتی، تو وہ پھر ایسا ناامیدی، مایوسی اور پھر
کفر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے کاش اور افسوس جو ہے ورڈ ان سے بچنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ انسان کو پوری زندگی آپ نوٹس کریں 60 to 70 اگر 60-70 سال کی زندگی ملی, اس میں کھاتا پیتا ہے, گھومتا ہے, سارے کام کرتا ہے دنیا کے, یعنی وہ اپنے دین کو, قرآن کو, آخرت کو اس نے فوکس نہیں کیا. اور پھر آخر جب مرنے کا ٹائم آیا تو وہ پھر افسوس حسرت کے ساتھ, سیڈنس کے ساتھ کہتا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا, کاش. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیے ہوتے ہیں, چانسز ملے ہوتے ہیں زندگی میں اس کو. یہی بات سورۃ الانفطار میں آیت 6 میں دیکھیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, یعنی کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے انسان سے کہ اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالے رکھا, کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے دور کیا بیسکلی. تو اور اس سے پہلے آیات میں دیکھیں نمبر 5 میں یہ بات کسی اور انداز میں کہ علمت نفس ما قدمت واخرت, مطلب کیا ہے کہ ہر اس نفس یعنی شخص یعنی جو جان اس دنیا میں ہوگی وہ جان لے گی آخرت میں کہ اس نے کیا آگے کیا قدمہ, یعنی اچھا برا عمل جو انسان نے آگے بھیجا, یا پھر اپنی زندگی میں جو کام بھی اچھے برے کیے تھے وہ سارا قدمہ میں آ جاتے ہیں. اور اخرا جو ورڈ جو ہے یعنی کہ اس سینس میں کہ جو کام کرنے سے وہ باز رہا اس دنیا میں, یا جو اعمال جو مرنے کی بات اس کے پیچھے چھوڑ گیا, اچھے یا برے کام چھوڑ گیا. اگر کسی نے اچھے کام کیے تو وہ چلتے رہے, اس کو صدقہ جاریہ, اگر وہ برے کام کیے تو وہ اس کے گناہوں میں اضافہ. تو یہ کانسیپٹ جو ہے سمجھنے والا ہے کہ انسان کو اللہ بتا رہے ہیں کہ علمت نفس ما قدمت واخرت, اور اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کس چیز سے رب سے تمہیں دور رکھا. تو افسوس اور ندامت اور ریگریٹ جو ہے الفاظ یہ ہے, پھر وہاں پر انسان کو فیل ہوں گے, پتہ چلے گا صحیح طرح سے. اب اگر دنیاوی کاموں کو, باتوں کو ایک طرف کر دیں اور سوچیں کہ اصل افسوس یا سیڈنس یا ریگریٹ کیا ہوگا, جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گے تو اس کو احساس ہوگا آخرت میں. سب سے زیادہ ریگریٹ افسوس انسان کو کب ہوتا ہے اس دنیا میں, جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے, یعنی کہ مرنے کا ٹائم آتا ہے, موت سامنے ہوتی ہے, پردے ہٹ جاتے ہیں, دنیا کا مال و دولت اور اس کے اولاد اس کے سب آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں. سورہ قیامہ میں دیکھیں آپ پورا بیان کیا ہے کہ موت کا جو ٹائم کیسے ہوتا ہے, یعنی وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اب آگے ٹریول کرنا ہے برزخ یا قبر کی زندگی میں, پھر اس کا خوف ہوتا ہے, پھر دنیا سے جو چیزیں اس کے ہاتھ سے ہوتی ہیں وہ مال دولت سب کچھ نکل رہا ہوتا ہے. یعنی افسوس, ریگریٹ اور ایک کاش کے الفاظ ہوتے ہیں, کاش میں اور زیادہ یہ کما لیتا, یا اور اچھے کام کر لیتا, یا اب ٹائم نکل گیا ہے, کاش میں یہ کر لیتا, کاش میں چیریٹی کر لیتا, کاش میں کسی کا ہیلپ کر دیتا, یا یہ ہے وہ, اس طرح کی بہت ساری باتیں, عبادات وغیرہ. تو اب اس کے برعکس اپوزٹ اگر آپ سوچیں کہ ایک مومن صالح انسان جب مرتا ہے تو وہ اس کے پاس چونکہ اس کی طرز فکر پوری زندگی صراط مستقیم پہ رہتا ہے, تقوی میں, اور اس کے اچھے کام ہوتے ہیں, تو وہ اس کو غم اور افسوس اور کاش کے الفاظ اس کے پاس نہیں ہوتے, کیونکہ اس کی پوری زندگی ایمان پہ, مشیت الہی پہ, تقدیر پہ, استغنا اور توکل جو ہے اس پہ گزرتی ہے, اور اس کی آزمائشیں اس کو پتہ ہوتی ہیں, کیا طرح کا ٹیسٹ دیے ہیں اس نے, اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے صبر و شکر سے. تو پھر آخرت جو مرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ اس کو کاش افسوس نہیں ہوتا, وہ خوشی سے جاتا ہے. تو قرآن پاک میں دیکھیں یہ بات سمجھ میں ہمیں آ گئی کہ قرآن پاک میں افسوس, کاش کے الفاظ کس سینس میں کہاں استعمال ہوئے ہیں. اب ہم کچھ الفاظ کو ڈسکس کرتے ہیں جو قرآن پاک میں خاص طور پہ اس سینس میں آئے ہیں. ویل کا ورڈ یعنی کہ واو, یا اور لام جو ہے, یہ ورڈ آیا قرآن پاک 26 جگہ پہ آیا تقریباً. جہنم کی وادی کا بھی نام ہے, لیکن یہ وارننگ, بربادی, ہلاکت اور مصیبت, بددعا کے لیے بھی ہے, حسرت کے لیے بھی, افسوس کے لیے بھی ہے. سورہ یاسین میں دیکھیں آیت 52 میں کہ کالو, وہ کہیں گے, یا ویلنا, ہائے یعنی کاش, مم باسنا مم مرکدنا, یعنی ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے, یعنی حسرت, پریشانی میں, ندامت میں, بیسکلی حسرت میں ہوں گے. سورہ مرسلات میں یہ الفاظ بہت جگہ ہلاکت اور بربادی کے لیے استعمال ہوا ہے. سورہ مائدہ آیت 31 میں دیکھیں حابیل قابیل کے واقعے میں جب قابیل نے حابیل کو کل کیا, مار دیا, تو کہا قال یا وی لتا, یعنی ہائے افسوس مجھ پر, یعنی کہ میں نے کیوں ایسا کام کیا. پھر دوسرا لفظ دیکھیں لئیتا کا بڑا کامن ورڈ ہے قرآن پاک میں, یہ لام یا اور تا ہے, 14 مرتبہ تقریباً آیا ہے, 14. موسٹلی یہ لفظ جو ہے حروف ندا یعنی کہ یا کے ساتھ آتا ہے, یعنی پکارنے کے سینس میں. لئیتا یعنی کہ لفظ تمنی یعنی کہ خواہش اور کاش کے سینس میں آتا ہے, یعنی ایسی خواہش یا تمنا جو ہے پاسٹ میں, ماضی میں کی گئی ہو, غلطیاں ہوں, تمنا, ایسی چیزیں ہوتی ہیں, یعنی آرزویں ہوتی ہیں جن کا پورا ہونا ناممکن نہیں ہوتا, مطلب ممکن نہیں ہوتا. تو اب عربی میں جسے ہم کہتے ہیں کہ لئیتا شابو آئدن, یعنی کہ کاش جوانی لوٹ آتی, یعنی کہ اب جو پاس میں ہو چکا. اب یہ زیادہ تر ورڈ جو ہے لئیتا کا ورڈ کافروں کے لیے آپ قرآن پاک میں آیتوں میں آیا ہے, جیسے آخرت میں عذاب قبر کا, جہنم کا, یہ سب چیزیں جب وہ دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے تو حسرت سے, ندامت سے, افسوس سے کاش کہیں گے اور آرزو کریں گے کہ ہم بچ جائیں اس عذاب سے, یعنی کاش ہم واپس دنیا میں چلے جائیں. جیسے سورہ انعام میں دیکھا ہے 27 میں, یا لئیتنا نردو, یعنی کہ کاش ہم پلٹ جائیں. اور غور کریں کہ سورہ فرقان آیت 28 میں بھی یہ دو سینس میں استعمال ہوا ہے کہ یا وی لتا لئیتنی, یعنی کہ ہائے میری شامت, پھر مطلب ہے حسرت افسوس ہے, پھر لئیتنی کا مطلب کاش, یعنی آرزو, تمنا, خواہش ہے. یہ ایک ظالم شخص کافر جو وہ کہے گا اس طرح سے. اب قرآن پاک میں کافر یہ کہیں گے
جب ہم دیکھتے ہیں یوم حشر میں جب وہ دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ جانوروں کا پرندوں کا حساب کتاب کر کے ان کو مٹی بنا دیں گے، ڈسٹ میں ختم کر دیں گے تاکہ، اور پھر اس کے بعد جب کافر یہ سین پورا دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنتُ ترابا، یعنی کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا. یعنی کاش کا ورڈ دیکھیں یہاں کس سینس میں آیا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عذاب ہونے والا ہے. اب سورہ قصص آیت 79 میں قارون کے بارے میں جو ہے دیکھیں، اس کی شان و شوکت مال و دولت کو دیکھ کر لوگ حسد کرتے تھے، کہتے تھے کاش یا لیتا لنا مثلا، یعنی کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہوتا. سورہ یاسین آیت 26 میں کہ ایک نیک شخص کے بارے میں مومن کا کہ جب جنت میں وہ داخل کیا جائے گا تو وہ بولے گا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا، یا لیتا قومی. تو اب بات یہ ہے، سورہ اس طرح سورہ زخرف ہے، کاش اس میں شیطان کے بارے میں، اپنے ساتھی قرین کے بارے میں کہا گیا. سورہ حاقہ دیکھیں 25 میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کتابہ بشمالی، یعنی کہ وہ جس کو نامہ اعمال جو ہے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کو وہ فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، مطلب کیا مطلب ہے کہ ہائے کاش میرا اعمال نامہ جو ہے مجھے نہ دیا جاتا، یعنی میں جہنمی ناکام لوگ ہوں، میں ان میں شامل ہوں، اور نا امیدی حسرت سے کہے گا. یعنی بے شمار اگزامپل ہیں آپ دیکھیں قرآن پاک میں. اور پھر اس طرح ایک اور لفظ قرآن پاک میں جو استعمال ہوا ہے وہ غم اور افسوس کے لیے، وہ الف سین فا، یعنی کہ حمزہ سین اور فا ہے، اور اس کا مطلب کیا بنتا ہے اسفا، یعنی کہ افسوس، غم اور ملے جلے جذبات، غصہ سینس میں بھی آتا ہے. سورہ یوسف آیت 84 میں وقالا یا اسفا، یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ یا اسفا، یعنی کہ مطلب ہے کہ ہائے، یعنی اے یوسف، یعنی اس کے غم یعقوب علیہ السلام نے فرمایا. تو پھر ایک اور لفظ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں الف سین اور یا ہے، آسا بیسیکلی کہتے ہیں کوئی اچھا موقع کھو دینا یا افسوس کرنا، اس سینس میں ہے. سورہ حدید آیت 23 میں لکیلا تاسو، یعنی کہ تاکہ نہ تم افسوس کرو، لام کئی کے ساتھ ہے. ایک اور لفظ ہے لو، جو ہے قرآن پاک میں آیا ہے، یعنی اکثر شرط کے طور پہ، کنڈیشن میں آتا ہے، لیکن یہ کئی جگہ پہ یعنی پلیسز پہ کاش کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یعنی لو کانا یعلمون، یعنی کاش وہ جانتے، لو کنتم تعلمون، یعنی کاش تم جانتے. سورہ بقرہ آیت 96 میں بھی ہے کہ لو یعمر، یعنی کاش وہ عمر پائے، لمبی مطلب عمر. سوچنا یہ ہے کہ اب یہ الفاظ جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں افسوس اور کاش کے سینس میں، یہ ڈفرینٹ کانٹیکس میں، ڈفرینٹ آیات میں ہیں. اب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا قرآن پاک میں کس طرح سے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ہمیں یہ بھی اندازہ پتہ چل گیا کہ قرآن پاک میں اور جو کانسیپٹ ہے افسوس اور کاش کرنے کا، وہ کس سینس میں آیا ہے. یعنی کہ اگر ایک انسان جو ہے پوری زندگی میں اپنی جو ہے اس نے کچھ نہیں کیا اور ناکام رہا، ایک تو دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں وہ کچھ نہیں کر سکا تو وہ دنیاوی طور پہ سے ناکام ہے، انسکسیسفل یعنی فیلئر ہے، اور وہ افسوس کرتا ہے، دکھ کرتا ہے اینڈ پر اپنی لائف کے، جب وہ سوچتا ہے اپنے پاسٹ کو، ماضی کو دیکھتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، ریگریٹ ہوتا ہے، یعنی دکھ ہوتا ہے، تو وہ کاش کے الفاظ اپنے آپ سے بولتا ہے. یعنی کہ جو ٹائم آپ کو موقع ملا آپ نے ضائع کر دیے اور اس کے بعد آپ افسوس کرتے ہیں. تو یہاں پر غلطیاں نظر آتی ہیں انسان کو اپنی، لیکن افسوس کے انسان جو ہے افسوس کہنے کے بجائے کاش کہنے، اپنے ٹائم کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کرتا. اسی طرح دوسرا کانسیپٹ جو بنتا ہے آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اللہ نے پوری زندگی انسان کو دی، اس کو سارے موقع دیے، چانس دیے. اگر آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ مسلم ہیں، قرآن اور حدیث، قرآن نماز سب کچھ آپ کو پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، اس کے باوجود آپ اینڈ پر اگر کوئی بندہ ناکام ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کیا کیا، اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجا، اس نے کچھ نہیں بنایا، تو پھر وہ افسوس اور کاش کے الفاظ جو ہیں وہ پھر اپلائی ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو چانسز ملے، سب کچھ ہوا. اب کافروں کا اس لیے خاص طور پہ مینشن کیا گیا ہے قرآن پاک میں کہ یا لائتا کا ورڈ جو ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب کافر پوری زندگی اپنی عیش و آرام میں زندگی گزار دی، انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا، سب کچھ کیا، لیکن جب وہ آخرت میں علم الیقین اور عین الیقین کے اس پہ حق الیقین پہ آ جائیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور وہ سب کچھ ان کے سامنے ہوگا، تو پھر ان کو نظر آ جائے گا کہ جہنم کا عذاب کیا ہے. وہ پھر واقعی وہ افسوس اور دکھ کریں گے. لیکن پھر بات وہی ہے کہ جب یہ الفاظ کہے جاتے ہیں کاش اور جو افسوس ہے، یہ پھر اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ کوئی چانس نہیں بچتا، آپ کوئی موقع نہیں ہے، آپ کوئی نو پوائنٹ آف ریٹرن ہے، آپ واپس نہیں جا سکتے آپ، تو پھر صرف اور صرف عذاب ہی ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کاش اور افسوس جیسے الفاظ کہنے سے بچائے، اور بجائے اس کے کہ ہم یہ الفاظ کہیں، ہم اپنے ٹائم کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے صحیح طرح سے استعمال کریں، اپنے فائدے کے لیے اور دین و قرآن کے لیے اور لوگوں کے فائدے کے لیے. انشاءاللہ بات ہوگی.